نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ آج کل کے نوجوانوں کے لیے بھی یہ نصیحت کے طور پر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ وقت کے امام گزرے ہیں اور بہت اللہ کے نیک تھے، اللہ کے ولی تھے، اور بہت بڑے بزرگوں میں ان کا ولی اللہ میں شمار ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کے ٹائم کیا کرتے کہ ساری رات وضو کر کے عبادت میں گزارتے، تہجد پڑھتے، نفلیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے اپنی رضامندی کے لیے عبادت کرتے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے ساتھ جو ہے ایک شخص کا گھر تھا جو کہ موچی تھا، اس کا چھوٹا کاروبار تھا، موچی کا مطلب سلائی وغیرہ کا کام کرتا تھا۔ تو رات کا جب وقت ہوتا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب مصلی بچھا کے عبادت کرنے کے لیے مشغول ہوتے تو یہ بھی وہاں سے گانے بجانے میں، اور اس وقت کہیں سے مطلب اس کو شراب وغیرہ مل جاتی تھی، جو روزی وغیرہ کرتا، کماتا دو چار آنے، اس میں یہ شراب لے کے پیتا ساری رات اور گانے وغیرہ گاتا رہتا، شعر وغیرہ پڑھتے رہتا، ایسے یعنی گناہوں میں ساری رات اپنی گزارتا رہتا۔ یہاں تک کہ دوسری رات ہوئی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر وہی حالت پیش آئی کہ امام صاحب جو ہیں عبادت میں مشغول ہیں، تہجد وغیرہ پڑھ رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، اور اس کی چیخنے چلانے کی آواز آتی اور گانے بجا رہا ہوتا اور شور کر رہا ہوتا ہے، وہ امام صاحب برداشت کرتے اس کو۔ ایسے ہی چلتا رہا سلسلہ۔ تو کچھ دیر رات کے بعد یہ ہوا کہ امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہو کے تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ سے عبادت کے لیے رجوع کرتے ہیں تو اس کے گھر سے کوئی آواز نہیں آتی، اس رات پوری رات کوئی اس کی آواز نہیں آتی۔ اور صبح جب ہوتی ہے تو امام صاحب جا کے گیٹ کھٹکاتے ہیں کہ پتہ کروں پڑوسی ہے کیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ پچھلی راتوں میں تو ڈیلی مسلسل یہ شور شرابہ کرتا اور گانے وانے گاتا رہتا، یہ وہ ہو سکتا ہے بیمار ہوا ہے یا کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے، جو ہے کہ پڑوسی ہونے کے ناطے خبر لینی چاہیے۔ تو امام صاحب کو اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ امام صاحب اب آپ کو اس کی آواز نہیں آئے گی بالکل، جو وہ تنگ کرتا تھا آپ کو شراب پی کے رات کو، مطلب گانے وانے بجاتا اور شور کرتا یہ وہ۔ امام صاحب نے پوچھا کہ کیوں، کیا وجہ، کہاں ہے وہ؟ تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ امام صاحب اب ہم نے اس کو جو ہے جیل کے اندر بند کروا دیا ہے، اب آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، جیل میں چلا گیا ہے۔ کیونکہ پہلے زمانے میں جو جیلیں وغیرہ ہوتی تھی اس میں انسانوں کی تربیت ہوتی تھی، جب جاتے تھے شرابی کبابی ہوتے تھے، اور جب جیل سے واپس لوٹتے تو اللہ کے نیک ولی بنے ہوتے، حافظ بنے ہوتے، اور کیونکہ وہاں پہ کوئی کام ہی اتنا نہیں ہوتا تھا بیٹھ کے، تو لوگ پھر عبادت کرنے میں مشغول ہوتے جیل کے اندر جا کے۔ امام صاحب کو بہت دکھ ہوا اس کے بارے میں کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو علاقے کا کلیکٹر تھا، جو علاقے کا حاکم ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، معتبر، امام صاحب اس کے پاس چل کے گئے، تو وہ بھی ایسے جا رہا تھا، کہیں نظر پڑی تو دیکھ رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو میری طرف آ رہے ہیں۔ ملاقات ہوئی، ان کی سلام دعا کی، آگے کہنے لگے کہ امام صاحب کس چیز نے آپ کو میری طرف آنے پہ مجبور کیا ہے؟ چونکہ وہ حاکم تھے علاقے کے، وہ جانتے تھے کہ امام صاحب کسی کے پاس بھی نہیں جاتے تھے، امام صاحب کے پاس بلکہ لوگ تشریف لاتے تھے، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کسی چیز کی ضرورت پیش آتی یا کوئی اسلامی مسئلہ پوچھنا ہوتا۔ تو وہ بھی حیران ہوئے کہ امام صاحب آپ کیوں تکلیف کر کے آئے میری طرف، مجھے حکم کر دیتے، میں آپ کے پاس تشریف لے آتا، آپ کو زحمت ہوئی ہوگی میرے پاس تشریف لانے میں۔ امام صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ اصول ہے کہ جس کو کام کی طلب ہوتی ہے یا ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے پاس تشریف لے جاتا ہے، تو مجھے آپ کی اس وقت ضرورت تھی، کام تھا آپ سے، تو میں تشریف لے آیا اصولاً طور پہ۔ تو اس حاکم نے کہا کہ حکم کریں، میں کیا آپ کے لیے کر سکتا تھا؟ اور اس دور میں امام صاحب کا حکم سرآنکھوں پہ ہوتا تھا سب کے لیے، یعنی علاقے میں بہت مشہور تھے، اللہ کے ولی تھے، بندہ بندہ جانتا تھا ان کو، ہر بندہ مطلب کوشش ہوتی اس کی کہ مجھے امام صاحب کوئی کام بولیں یا کوئی حکم کریں، میں ان کی بات کو پورا کروں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میرا ایک پڑوسی ہے فلاں نامی شخص، جو کہ سنا ہے جیل کے اندر بند ہے، اس کے گھر والوں نے اس کو بند کرا دیا جیل میں۔ تو اس نے کہا بالکل امام صاحب ایسے ہی ہے، وہ شرابی کبابی تھا، چھوٹا موٹا کاروبار تھا اس کا سلائی وغیرہ کا، جو چار پیسے کماتا وہ اس میں شراب میں وہ کر دیتا زہر، اسی وجہ سے اس کے گھر والوں نے جیل میں اس کو بند کرا دیا، کہ علاقے والے بھی اس سے تنگ تھے، بہت پریشان کرتا تھا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میں گزارش کرتا ہوں آپ سے، التماس ہے میری، کہ کیا آپ میرے حکم پہ اس کو رہا کر سکتے ہیں؟ امام صاحب کو وہ کہنے لگے حاکم کہ امام صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ وہ تو ایک شرابی کبابی، اور محلے والے بھی اس سے تنگ تھے، بہت کمپلین کی ہوئی محلے والوں نے بھی اس کے بارے میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ چھوڑ دیں، رہا کر دیں۔ بہرحال میں آپ کی بات ٹال نہیں سکتا،
ٹھیک ہے میں اس کو رہا کر دیتا ہوں, آپ چلے جائیں, میں اس کو بھیج دوں گا کسی کا. تو امام صاحب نے کہا کہ نہیں, میں انتظار کرتا ہوں, آپ اس کو بھیجیں میرے پاس, میں اس کو خود لے کے جاؤں گا اپنے ساتھ. ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ حاکم اس شرابی کبابی شخص کو چھوڑ دیتا ہے, رہا کر دیتا ہے. اب وہ شخص اتنا پریشان ہوتا ہوا آ رہا ہے کہ امام صاحب ہیں, پتہ نہیں کیا بولیں گے مجھے, اب یہ پتہ نہیں کیا کمپلین لے کے آئے ہیں, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا یہ کریں گے. امام صاحب اس سے ملے اور واپس اس کو گھر لے کے آ رہے ہیں. پورے سفر کے اندر جو امام صاحب نے کوئی ایک نصیحت کی ہو, جو امام صاحب نے کوئی اس کو بات کی ہو, جو امام صاحب نے اس کو کچھ سمجھایا ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. گھر آ گیا تو اس کو واپس گھر پہ چھوڑ دے امام صاحب نے, کوئی بات نہیں کی. اب امام صاحب رات کو وہی مصلی لے کے, جیسے کہ امام صاحب کی عادت شریفہ تھی کہ تہجد وغیرہ پڑھتے اور مشغول ہو جاتے اپنی عبادت میں, رات ہوتی جب یہ مصلی بچھاتے ہیں اور رات میں مشغول ہوتے ہیں. پھر وہی کیفیت پیش آتی ہے, امام صاحب دیکھتے ہیں کہ کوئی آواز ہی نہیں آ رہی علاقے سے, جبکہ یہ چھوٹ کے آگے دوبارہ, اس کو کرنا چاہیے, شراب پینا چاہیے, گانے بجانے اس کو بجانے چاہیے اور شور شرابہ کرنا چاہیے, کیوں نہیں آج کیوں نہیں کر رہا, پتہ نہیں کیا ہوا. امام صاحب صبح پھر اس کے گیٹ پہ جب جاتے ہیں, گیٹ کھٹکاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر پہ اور کوئی نہیں ہے اور گیٹ کھلا ہوا ہے. اور یہ جو شرابی کبابی شخص تھا, اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مصلی کے اوپر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہوئے رو رہا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے. تو نماز ختم ہونے کے بعد آتا ہے, امام صاحب کو سلام کرتا ہے کہ امام صاحب کیسے ہیں, خیریت سے ہیں. امام صاحب کہتے ہیں کہ کیا ہوا, وہ میں انتظار کرتا رہا رات میں کہ تمہاری کوئی گانے بجانے کی آواز آئے گی, وہ تم شور شرابہ کرو گے, وہی آج رات بھی تم نے کچھ وہ نہیں کیا, کیا ہوا, گھر والوں نے تو تمہیں نہیں مارا, یا گھر والوں نے تو کوئی ایسی تکلیف تمہیں نہیں پیش آنے دی کہ جس کی وجہ سے تم وہ نہیں ہوئے. مجھے کہنے لگا کہ امام صاحب کہ میں کہاں کا گناہ گار شخص, جب امام صاحب کی محبت مجھے اتنا عزت دے رہی ہے تو میرا وہ شراب پینا اور وہ غلط کام کرنا, غلط فعل کرنا, کہاں وہ مجھے زیب دیں گے, جب آپ کی محبت مجھے اتنا کھینچ کے لائی, آپ نے مجھے اتنا عزت دی, آپ نے مجھے اتنا مرتبہ دیا جو کہ علاقے میں مجھے کبھی نہیں ملا تھا. وہ شخص کہنے لگا کہ امام صاحب میری مجبوری یہ تھی کہ میں غریب بندہ ہوں علاقے میں, لوگ مجھے عجیب قسم کی نظروں سے دیکھتے تھے, حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ یہ غریب بندہ ہے وہ, تو اسی ٹینشن کی وجہ سے میں وہ شراب پیتا اور ساری رات ٹینشن میں پریشان ہو کے سوچ کے اسی طرح رات گزارتا میں. تو یہ میرے بھائیوں ایک سبق آموز واقعہ تھا. دیکھیں وقت کے یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, امام صاحب گزرے ہیں وقت کے, کہ دن کو لوگوں کی حاجتیں ضرورتیں پیش کرتے, نماز قرآن میں مشغول ہوتے اور رات کو عبادت کرتے مصلی بچھا کے اللہ تعالیٰ کے وہاں. تو آج کل کی ہماری نسل ہے, نوجوان دیکھیں کہاں ڈوبتی چلی جا رہی ہے گناہوں میں, ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں زندگی میں, کس طرح گزار رہے ہیں. جبکہ قرآن مجید میں ہے آیت کہ ان بطش ربک لشدید, کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے بھائی. اسی طرح جو ہے بخشش کی آیتیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, مالک الملک ہے, ذوالجلال والاکرام ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ جتنا اپنے معاملات میں سخت ہے, اس سے بڑھ کر اپنے معاملات میں نرم بھی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو فالو کریں گے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لائیں گے, پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے. جب ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے, جب ہم ٹرینڈز کو فالو کریں گے, جب ہم بے حیائی کو وہ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی ہمارے ساتھ کیا؟ نہیں, ہرگز ایسا نہیں. آج کل دیکھیں فتنے کا دور ہے کہ فتنہ عروج پہ ہے, لوگ گمراہ ہیں, غلط کاموں میں ہمارا اتنا دل کرتا ہے کہ ہم یار ناچ ہو, گانا ہو, یہ کریں وہ کریں, خواہشات ہماری پوری ہی نہیں ہوتی. ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے, کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں, دنیا میں جو ہم آئے ہیں اس کا کوئی مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم نے یہ پیارا کلمہ پڑھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ پڑھنے کے بعد ہمارے اوپر بہت ساری جو ہے شرائط لاگو ہو گئی ہیں, اور بہت سارے مسائل کو ہم نے فالو کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی شریعت کو فالو کرنا ہے. تو دعا ہے کہ آپ سب حضرات کو اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر محنت کی توفیق دے.